بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان شیشہ اور شیرگ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مالی سیٹھ کا رازدان تھا۔ اس نے سیٹھ کا وہ سلوک دیکھا جو اس نے لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے لڑکی کو اس مکان میں بند کر دیا اور اسے کہا کہ اسے یہاں سے کوئی بھی رہا نہیں کروا سکتا اور نہ کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں کوئی لڑکی قید ہے، لہٰذا وہ سیٹھ کو قبول کر لے ورنہ وہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گی۔ لڑکی نے سیٹھ سے کہا کہ وہ مر جائے گی، اسے قبول نہیں کرے گی۔ سیٹھ نے اس پر کسی قسم کا تشدد نہ کیا سوائے اس کے کہ اسے قید میں رکھا جائے۔ اس نے لڑکی کے لیے عمدہ کپڑے سلوائے اور اسے نہایت عمدہ کھانا کھلانے لگا اور اس طرح اس پر عملاً ثابت کرنے لگا کہ وہ اسے رانی بنا کر رکھے گا۔ لیکن لڑکی نے پھر بھی اسے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس کے آگے دولت کا ڈھیر بھی لگا دے اور کوئی بھی اذیت دے لیکن وہ اسے قبول نہیں کرے گی۔ یہ بظاہر حیران کن ہے کہ ایک خانہ بدوش لڑکی دولت کو ٹھکرا رہی تھی اور وہ محل کو لات مار کر جنگل میں اپنے خیمے کو واپس جانے کو تڑپ رہی تھی۔ میں سامعین کو ان خانہ بدوشوں کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل بھی خانہ بدوش نظر آتے ہیں، لیکن یہ محنت مزدوری کر کے یا پھر بھیک مانگ کر گزر بسر کرتے ہیں۔ آزادی سے پہلے خانہ بدوشوں کے چند ایک قبیلے تھے جن سے لوگ خوف زدہ رہتے تھے۔ ان کی اپنی دنیا، اپنا معاشرہ اور اپنا قانون تھا۔ انگریزی حکومت کے قانون کے لیے وہ مصیبت بنے رہتے تھے۔ یہ لوگ ہندوؤں کی ذات پات کے سسٹم کے ستائے ہوئے تھے۔ یہ نیچ ذاتوں کے ہندو تھے جنہیں اونچی ذاتوں والے خصوصاً برہمن اپنا غلام اور ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں سمجھتے تھے۔ یہ لوگ جنگلوں میں نکل گئے اور قبیلوں میں بٹ گئے۔ ان کا پیشہ چوری چکاری بن گیا۔ سلطنت مغلیہ کے زوال اور انگریزوں کے ابتدائی دور اقتدار میں ملک میں بد نظمی اور لا قانونیت بڑھ گئی تو یہ خانہ بدوش قبیلے سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے لگے۔ انہوں نے ٹھگی، ڈکیتی اور راہزنی میں مہارت حاصل کر لی۔ ان قبیلوں نے نامور ڈاکو پیدا کیے ہیں جن میں سے بعض بر صغیر کی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ان قبیلوں میں سانسی، باوریہ، کنجر اور نٹ قابل ذکر ہیں۔ باوریہ خانہ بدوش یوپی اور پنجاب کے ملحقہ صوبوں میں پائے جاتے تھے۔ میرے دور میں ان کی تعداد تقریباً 50,000 تھی۔ سن 1924 میں ایکٹ جرائم پیشہ کا نفاذ ہوا جس کے تحت ان جرائم پیشہ قبیلوں کی اصلاح کے قواعد مرتب کیے گئے۔ اس کے زیر اثر باوریہ قبیلے کی خاصی تعداد کھیتی باڑی میں لگ گئی اور ہزاروں نے سکھ مذہب کو قبول کر لیا۔ نصف قبیلہ جرائم پیشہ ہی رہا۔ یہ لوگ نقب زنی، راہزنی اور ڈکیتی کی منظم وارداتیں کرتے تھے۔ یہ مختلف پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بولتے تھے اور واردات کے وقت یہ ان کی خفیہ زبان ہوتی تھی۔ پولیس سے بچنے کے لیے وہ سادھوؤں کا بھیس بدل کر مندروں اور آشرموں میں جا بیٹھتے تھے۔ کنجر اور نٹ قبیلے تقریباً ایک جیسے تھے۔ خانہ بدوش رہتے تھے، ان کی عورتیں بد چلن ہوتی تھیں۔ یہ قبیلے دیہات اور قصبوں کے قریب جا ڈیرے ڈالتے اور ان کی عورتیں جو خاصی خوبصورت ہوتی تھیں جاگیرداروں اور سیٹھوں کے ساتھ مراسم پیدا کر کے ان کے گھروں کے بھید لے لیتی اور اپنے مردوں کی رہنمائی کر کے نقب زنی کرواتی تھیں۔ یہ لوگ اپنے پاس دیسی ساخت کا اسلحہ بھی رکھتے اور راہزنی کرتے تھے۔ اکثر اوقات پولیس پارٹی ان کے ڈیروں پر چھاپے مارا کرتی تھی۔ اس وقت ان کی عورتیں بلکہ جوان لڑکیاں بڑی دلچسپ اور بڑی ہی شرمناک حرکتیں کیا کرتی تھیں۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پولیس کو بہکایا جائے۔ ان کا دوسرا حربہ یہ ہوتا تھا کہ کسی پولیس آفیسر کو بیان دیتے شور و غل برپا کر دیتی تھیں کہ اس نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ مختصر یہ کہ کوئی پولیس آفیسر ہی ان کے قریب جاتا تھا۔ ایک قبیلہ سانسی کہلاتا تھا۔ یہ امبالہ اور لاہور ڈویژن میں پایا جاتا تھا۔ ان کی ابتدا روایت کے مطابق
یوں ہوئی کہ ایک راجپوت ہندو عورت کی دوستی ایک نیچ ذات مرد سے ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں ان کا بیٹا سانس مل پیدا ہوا۔ اونچی ذات کے ہندوؤں نے اس عورت اور مرد کو شہر بدر کر کے جنگل کی طرف بھیج دیا۔ ان کی بلکہ سانس مل کی نسل آگے چلی تو خانہ بدوش بنی اور سانسی کہلائی۔ انہیں قدرت نے دو نعمتوں سے نوازا، ایک حسن اور دوسری بازی گری۔ ان کی عورتوں کی خوبصورتی اور ان کے خون خوار کتے دونوں خطرناک تھے۔ ان کی جوان لڑکیاں رسے پر چلنے کے، بانس پر کرتب دکھانے کے اور جمناسٹک کے کمالات دکھاتی تھیں۔ ایک تو ان کی خوبصورتی تھی، دوسرے ان کے چھریرے اور پھرتیلے بدن، اور تیسرے ان کے کرتب۔ ان سے تماشائی مبہوت اور مسحور ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ کسی گاؤں یا قصبے کے قریب شام کے وقت ڈھول پیٹتے اور لڑکیاں اپنی نمائش کرتیں۔ سارا گاؤں تماشا دیکھنے جمع ہو جاتا۔ تماشائی جب تماشے میں مسحور ہو رہے ہوتے تو سانسی مرد لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر سرقہ کی واردات کر جاتے۔ سانسی راہزنی اور ڈکیتی کا ارتکاب زیادہ کرتے تھے۔ یہ گیدڑ، بلی اور سانپ کا گوشت بھی کھایا کرتے تھے۔ سانسی عورتوں میں یہ خوبی تھی کہ چال چلن کی کچی نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے جسموں کو تنومند اور پھرتیلا رکھتی تھیں۔ یہ لڑکی جسے سیٹھ نے قیدی بنا لیا تھا، سانسی لڑکی تھی۔ سیٹھ کے مالی نے مجھے بتایا کہ لڑکی کا حسن، خصوصاً جسم تو انسان کو مبہوت کرتا ہی تھا، اس کا کردار بھی حیران کن تھا۔ سیٹھ نے اس کے لیے جو کپڑے سلوائے اور اس کے آگے جو کھانے رکھے اور اس کے آگے روپے پیسے اور زیورات کے جس طرح ڈھیر لگائے، اگر کسی اونچے سے اونچے خاندان کی لڑکی بھی ہوتی تو وہ بھی سیٹھ کی غلام ہو جاتی، مگر اس جنگلی لڑکی نے سیٹھ کو 2 ہاتھ دور رکھا اور اسے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ میں آج سوچتا ہوں کہ غیر ملکی اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن اور فیشن نے ہماری قوم کو اخلاقی تباہی تک پہنچا دیا ہے۔ کار کی ایک بار کی لفٹ، کسی مغربی ہوٹل میں ایک دعوت اور پکچر کا ایک شو اچھے خاندانوں کی لڑکیوں کو عزت سے محروم کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے ہماری مغرب زدہ سوسائٹی نے اس بدی کو فیشن اور کلچر کا نام دے کر قبول کر لیا ہے۔ اس خانہ بدوش لڑکی کا کردار مسلمان لڑکیوں کا روایتی کردار تھا۔ سیٹھ نے اس پر دست درازی شروع کر دی، لیکن لڑکی اس کے ہاتھ سے آم کی گٹھلی کی طرح پھسل جاتی تھی۔ مالی نے بتایا کہ سیٹھ کی غیر حاضری میں وہ اور اشرف ڈرائیور لڑکی پر پہرا دیتے تھے۔ لڑکی کو کھانا وغیرہ کھلانے کا کام اشرف کے سپرد تھا۔ اشرف خوبصورت جوان تھا، کشمیری ہونے کی وجہ سے رنگ دلکش اور اس کا جسم بھی پرکشش تھا۔ اس کی عمر 25 سال تھی۔ مالی نے بتایا کہ لڑکی احتجاجاً کھانا نہیں کھاتی تھی، لیکن وہ اشرف کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگی تھی۔ سیٹھ زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا، وہ اپنا کاروبار تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں لڑکی مالی اور اشرف کی تحویل میں ہوتی تھی۔ مالی کو یہ تجسس ہوا کہ لڑکی اشرف کے ساتھ گالم گلوچ کیوں نہیں کرتی اور اس کے کہنے پر کیوں کھانا کھا لیتی ہے۔ اشرف نے اسے خود ہی بتا دیا۔ اشرف نے مالی کو مسلمان سمجھتے ہوئے یہ بات بتائی تھی۔ اشرف لڑکی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ چونکہ سیٹھ کا نوکر تھا اور سیٹھ تنخواہ کے علاوہ خفیہ کام کروانے کا انعام بھی دیا کرتا تھا، اس لیے اشرف نظر رکھتا تھا کہ لڑکی بھاگ نہ جائے، لیکن اس کی ہمدردی لڑکی کے ساتھ تھی۔ سیٹھ تو اشرف سے کہتا تھا کہ لڑکی کو آمادہ کرو کہ وہ سیٹھ کی باندی بن جائے، لیکن سیٹھ کی غیر حاضری میں اشرف لڑکی کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ اپنی آبرو سے دستبردار نہ ہو۔ لڑکی اس سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے دل میں اشرف کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ شریفانہ محبت تھی۔ لڑکی نے اشرف سے اظہار محبت کیا اور اسے کہا کہ وہ اسے یہاں سے نکال کر جہاں لے جانا چاہے وہ اس کے ساتھ رہے گی اور اپنے قبیلے میں واپس نہیں جائے گی۔ اشرف کو شک ہوا کہ لڑکی اسے اپنے جال میں پھانس کر فرار ہونا چاہتی ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ سیٹھ کا نمک حرام نہیں کرے گا۔ اس کے دل میں لڑکی کی صرف ہمدردی ہے۔ اس نے لڑکی سے یہ بھی کہا کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے وہ غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی۔ اشرف نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا، لیکن لڑکی کو بھاگنے نہ دیا، نہ خود یہ ارادہ کیا کہ لڑکی کو بھگا لے جائے۔
ابھی یہ کہنا مشکل تھا کہ لڑکی اشرف کو دل سے چاہتی ہے۔ مالی نے دیکھا کہ اشرف لڑکی میں پہلے سے زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس دوران سیٹھ 2-4 روز بعد مکان میں آتا تھا، رات یہیں گزارتا تھا، لڑکی کو پیار سے رام کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا، دھمکیاں بھی دیتا تھا اور زبردستی اس پر قابو پانے کی کوشش بھی کرتا، مگر لڑکی کا رویہ پہلے روز جیسا رہا۔ اب تو اس نے سیٹھ کے خلاف نفرت کا اظہار اس کے منہ پر کرنا شروع کر دیا تھا۔ مالی، اشرف اور اس لڑکی نے سیٹھ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ لڑکی کو مسلمان کیا جا چکا ہے۔ مالی نے یہ بھی بتایا کہ سیٹھ کے کہنے پر اشرف لڑکی کو کار میں سیر کروانے بھی لے جایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے سیٹھ ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، لڑکی باہر جا کر غل مچا سکتی تھی کہ اسے اغوا کر کے ان لوگوں نے قید میں رکھا ہوا ہے۔ اشرف نے سیٹھ کو یقین دلا رکھا تھا کہ لڑکی بھاگے گی نہیں۔ لڑکی نے واقعی کوئی گڑبڑ نہ کی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکی نے باقی عمر اشرف کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اس کی دلی محبت کا کرشمہ تھا۔ مالی نے اپنا بیان یہیں پر ختم کر دیا۔ میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اشرف کہاں ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ لڑکی وہیں ہوگی جہاں اشرف ہے، مگر مالی نے کہا کہ وہ نہیں جانتا۔ وہ وہیں تک جانتا تھا کہ سیٹھ امرتسر چلا گیا، لڑکی اسی مکان میں تھی، اس کے بعد سیٹھ نہ آیا۔ مالی سے میں نے یہ راز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، وہ نہ مانا تو میں نے تشدد کیا۔ میں مان نہیں سکتا تھا کہ مالی اشرف کا ہمراز تھا تو اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اشرف اور لڑکی کہاں چلے گئے ہیں۔ ہر طریقہ آزمانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مالی کو معلوم نہیں، اسے جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا۔ مالی سے اتنا ہی سراغ ملا کہ اشرف اور لڑکی میں محبت پیدا ہو گئی تھی اور لڑکی مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اشرف کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ مغویہ لڑکی پر پردہ ڈالنے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ اشرف اپنی بیوی کو لے آیا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ کس نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ مالی نے روشنی دکھاتے دکھاتے مجھے اندھیرے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اشرف نے سیٹھ کو 10,000 روپوں کی خاطر نہیں، لڑکی کی خاطر قتل کیا ہے اور لڑکی کو لے گیا ہے۔ اور 10,000 روپیہ کہاں گیا؟ یہ میرے ASI سردار نہال سنگھ نے اڑایا ہے۔ میں نے سوچا اسی کے عوض اس نے ڈرائیور کو نکل جانے کا موقع دیا۔ پولیس کا ایک ادنا سپاہی بھی جانتا ہے کہ نہال سنگھ نے ضابطے کی کارروائی میں ضابطے کے خلاف ورزی اور من مانی کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاتل نکل بھاگا۔ اس کے پاس کار تھی، وہ نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچا تھا۔ میں نے تفتیش کا خلاصہ لکھا اور اس میں ASI نہال سنگھ کا طرز عمل اور اس کے خلاف اپنے شکوک لکھے۔ میں نے اس کے ساتھ یہ لکھا کہ نہال سنگھ کو لائن حاضر کیا جائے کیونکہ اس کی موجودگی میں تفتیش میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے یہ رپورٹ اپنے DSP کو بھیج دی۔ اس پر فوری کارروائی ہوئی اور نہال سنگھ کو امرتسر لائن حاضر کر دیا گیا۔ میں نے دوسری کارروائی یہ کی کہ سیٹھ کی کار کی تلاش کے لیے اشتہار شور و غوغا تیار کیا اور ضلع کے تمام تھانوں میں بھجوانے کا انتظام کیا۔ اس میں کار کا ماڈل، رنگ، نمبر اور دیگر تفصیلات لکھی جس سے کار پہچانی جا سکتی تھی۔ اس زمانے میں کسی کار کی تلاش مشکل کام نہیں تھا، کاریں بہت ہی کم تھیں۔ کار یا لاری یا کوئی بھی گاڑی گم ہو جائے تو اشتہار شور و غوغا کا نوٹس ملتے ہی تھانے والے اپنے اپنے علاقے کے پیٹرول پمپوں کو بھی گمشدہ گاڑی کے کوائف بتا دیتے تھے۔ نہال سنگھ جب کار کے حادثے کی اطلاع پر موقع پر گیا تھا تو تانگے میں اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے دونوں کو تھانے بلایا، ان سے پوچھ گچھ کی، ڈرایا دھمکایا، تشدد کے سوا اپنا ہر کمال آزمایا، لیکن دونوں یا تو بڑے پکے تھے یا انہیں رقم کے متعلق معلوم ہی نہیں تھا کہ کون لے گیا۔ انہوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا کہ رقم بھی اشرف ہی لے گیا ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ نہال سنگھ نے اسے جانے کیوں دیا۔ یہی ایک وجہ ہو سکتی تھی کہ نہال سنگھ نے اشرف سے حصہ وصول کر لیا ہوگا۔ میں ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس مقام پر آ کر تھانے دار اور چکرا جایا کرتے ہیں اور وہ 3rd ڈگری کا طریقہ آزماتے اور کوئی جھوٹا سچا وعدہ معاف گواہ بنا لیتے ہیں، لالچ یا اذیت رسانی سے اقبال جرم کروا لیتے ہیں
اور عدالت میں جا کر کیس بری طرح ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ گواہ اور اقبالی ملزم اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس تفتیش کے اور بھی کیس تھے، میں ان میں مصروف رہا اور ذہن پر سیٹھ کا قتل اور اس کا قاتل اور اس کی کار کی تلاش سوار رہی اور ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز جنڈیالہ گرو یعنی میرے ہی قصبے کے پیٹرول پمپ کا مالک تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ گمشدہ کار اس کے پمپ پر آئی ہوئی ہے۔ میں نے پیٹرول پمپ والوں کو پہلے ہی کار کے متعلق اطلاع دے رکھی تھی۔ میں دوڑتا ہوا پہنچا، پمپ زیادہ دور نہیں تھا۔ کار کو پمپ والوں نے کسی بہانے روک رکھا تھا۔ میں نے کار دیکھی، ونڈ سکرین سلامت تھی، ڈرائیور اشرف نہیں تھا، کار اسی نمبر کی تھی۔ میں نے رجسٹریشن دیکھی، اس پر سیٹھ کا نام تھا۔ کار میں ایک ہندو تھا، اس نے بتایا کہ اس نے چند دن گزرے کار خریدی ہے اور اس کا پہلا مالک مقتول سیٹھ ہی تھا۔ نیا مالک لدھیانہ کا رہنے والا تھا اور مقتول کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں کار اور اس ہندو کو تھانے لے آیا۔ ہندو نے بتایا کہ مقتول کا ڈرائیور اشرف لدھیانہ گیا اور اسے ملا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سیٹھ کار بیچ رہا ہے اور اس نے اشرف کو اختیار دے دیا ہے، وہ بیچ دے۔ وجہ یہ بتائی کہ سیٹھ اس ماڈل سے اکتا گیا ہے۔ ہندو نے بتایا کہ کار کی ونڈ سکرین ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے اشرف سے کار سستے داموں خرید لی۔ کار کے اندر کہیں خون کا نشان تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ہندو نے جواب دیا، اس نے ایسا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ میں نے پچھلی سیٹ پر، نیچے اور ہر طرف سے دیکھا، مجھے خون کا نشان بھی نہ ملا۔ مجھے خیال آ گیا کہ اشرف ایسا احمق تو نہیں ہو سکتا کہ خون آلود کار کسی کے ہاتھ بیچتا۔ ہندو نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ کار کی فروخت میں کوئی گڑبڑ ہے، اسی لیے وہ بے خوف ہو کر لیے پھرتا تھا۔ وہ لاہور جا رہا تھا اور جنڈیالہ گرو پیٹرول لینے کے لیے رکا تھا۔ میں نے کار کا فرد سپردگی نامہ لکھوایا۔ ہندو سے کہا کہ کار کی جب بھی ضرورت پیش آئے گی وہ فوراً کار پیش کرے گا۔ یہ ہندو اب میرا گواہ تھا۔ اب میری رائے بدل گئی۔ میں نے سوچا کہ کار کے پیسے اشرف لے گیا ہے اور 10,000 روپیہ نہال سنگھ نے اڑا لیا ہے، مگر سوال تو یہ تھا کہ اشرف گیا کہاں؟ میں امرتسر چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ اشرف اپنے ماں باپ کو پیسے بھیجتا رہتا ہے، وہ جہاں بھی گیا اپنے ماں باپ کو نہیں بھولے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کے کسی دور دراز گوشے میں چلا گیا ہو، جہاں کے متعلق اسے یہ خوش فہمی ہو کہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ کار تو اس نے بیچ ڈالی تھی، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی تھی جس سے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں بلا لے گا۔ میں نے اس کے متعلق یہ اس لیے سوچا تھا کہ وہ بے شک قتل کر بیٹھا تھا، لیکن بد کردار نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مغویہ خانہ بدوش لڑکی کو مسلمان نہ کرتا، اسے سیٹھ کے مکان میں پڑا رہنے دیتا اور بدی کا ارتکاب کرتا رہتا۔ مالی کے بیان کے مطابق اس نے لڑکی کو نماز بھی پڑھا کر یاد کروا دی تھی۔ مالی کی بھی یہی رائے تھی کہ اشرف چال چلن کا برا نہیں تھا۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ مجھے خیال آ گیا تھا کہ اشرف کے گھر والے کے علاقے کے ڈاک خانے کا پوسٹ ماسٹر غلام محمد مرحوم میرے ملنے والوں میں سے ہے۔ میں امرتسر جا کر اس سے ملا اور اسے اشرف کے گھر کا ایڈریس نوٹ کروا کے اسے کہا کہ اس پتے پر اشرف کا کوئی خط آئے تو مجھے جنڈیالہ گرو بذریعہ فون اطلاع کرے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میں پہلے غلام محمد کی اطلاع کا انتظار کرتا رہا، پھر میں مایوس ہو گیا۔ 2-3 بار غلام محمد کو فون کر کے بھی پوچھا، اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اشرف کا کوئی خط نہیں آیا۔ 2 مہینے گزر گئے تو غلام محمد کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اشرف کا اپنے باپ کے نام 100 روپے کا منی آرڈر آیا ہے۔ غلام محمد نے منی آرڈر روک لیا تھا۔ میں اسی وقت امرتسر کو روانہ ہو گیا۔ منی آرڈر دیکھا، اس پر اشرف کا ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ بمبئی کا ایڈریس تھا۔ جس ڈاک خانے سے منی آرڈر کیا گیا تھا اس کی مہر بڑی صاف تھی۔ میں نے باقاعدہ تحریر دے کر منی آرڈر فارم لے لیا اور غلام محمد کو گواہ بنا لیا۔ مجھے اب بمبئی جانا تھا۔ مجھے انسان کی حیثیت سے خیال آ گیا کہ اشرف کے بوڑھے ماں باپ اس پیسوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کے پیسے آئے تو ان پر پولیس قابض ہو گئی۔ میں بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ 100 روپیہ انہیں کب ملے گا، اور یہ بوڑھے جو بیٹے کے محتاج ہیں نہ جانے کس حال میں رہیں۔ جرم ان کے بیٹے نے کیا تھا، اس میں اس کے ضعیف ماں باپ شریک نہیں تھے۔
انہیں ناکردہ گناہ کی سزا سے بچانے کے لیے میں ان کے گھر چلا گیا۔ ان سے پوچھا کہ اشرف آیا تھا یا نہیں۔ اس کے باپ نے پریشانی کا اظہار کیا، اشرف نہیں آیا تھا، اس کا خط بھی نہیں آیا تھا، پیسے بھی نہیں آئے تھے۔ اتنے عرصے میں وہ سیٹھ کو لے کر بھی امرتسر نہیں آیا تھا۔ وہ تو آتا ہی رہتا تھا۔ بوڑھا ایک تو اس لیے پریشان تھا کہ یہ اتنے عرصے سے اشرف گھر نہیں آیا۔ میں نے اپنی جیب سے بوڑھے کو 100 روپیہ دے کر کہا کہ یہ رقم اشرف نے بھیجی ہے اور اس کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے شناخت کے لیے سیٹھ کے منشی کو کرتارپور سے بلا کر ساتھ لیا اور بمبئی چلا گیا۔ جس ڈاک خانے سے منی آرڈر کیا گیا تھا وہ بمبئی کے اس وقت کے جے ہسپتال کے قریب تھا۔ وہاں ایڈریس دکھا کر اشرف کے گھر تک رہنمائی حاصل کی۔ مکان پر پہنچے تو اشرف اور لڑکی گھر ہی مل گئے۔ لڑکی کے حسن کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ اس سے زیادہ حسین نکلی۔ اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اشرف بھی، جس کی عمر 26 سال تھی، خوبرو بلکہ دلکش جوان تھا۔ اس نے بمبئی میں ایک پارسی کی ڈرائیوری کی ملازمت کر لی تھی۔ اشرف واقعی بد کردار نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے سیٹھ کو قتل کیا اور اس لڑکی کو بھگا لایا ہے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، صاف کہہ دیا کہ وہ سیٹھ کو قتل کر کے لڑکی کو لے آیا ہے۔ البتہ لڑکی نے واویلا برپا کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ سیٹھ کی کچھ نہیں لگتی۔ سیٹھ نے اسے اغوا کیا، اسے قید میں رکھا اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے اشرف کے ساتھ آئی ہے اور اسے اشرف سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو میں اسے اشرف سے کبھی جدا نہ کرتا۔ قدرت کے اس شاہکار کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ان پر پھانسی کے پھندے کا سایہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا، مگر میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ضابطے کی کارروائی کر کے میں نے اشرف کو ہتھ کڑی لگا لی اور لڑکی کو بھی ساتھ لے کر میں بمبئی سے بذریعہ ریل گاڑی روانہ ہوا۔ سفر کے دوران اشرف نے مجھے اپنے جرم کی ساری داستان سنا دی۔ سیٹھ کے متعلق اس نے بتایا کہ عورت اور شراب کا رسیہ تھا۔ سب سمجھتے تھے کہ وہ اشرف اور مالی کو اپنے رازدار سمجھ کر انعام و کرام دیتا ہوگا، لیکن وہ ایک پیسہ فالتو نہیں دیتا تھا۔ عیش و عشرت پر بے دردی سے روپیہ خرچ کر دیتا، البتہ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اشرف نے لڑکی کے اغوا کی وہی کہانی سنائی جو مالی مجھے سنا چکا تھا۔ لڑکی اسے دیوانہ وار چاہنے لگی تھی۔ اشرف بدی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ اشرف اس کی محبت کو قبول نہیں کر رہا تو لڑکی نے مسلمان ہو جانے کا وعدہ کیا۔ اشرف یہی چاہتا تھا، لیکن لڑکی نے اشرف سے وعدہ لیا کہ سیٹھ کو نہر میں اسی جگہ ڈبونا ہے جہاں سے اس لڑکی کو اغوا کروایا تھا۔ اشرف نے وعدہ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ اشرف لڑکی کے ساتھ وہاں سے بھاگا نہیں۔ وہ سیٹھ کو ایسے طریقے سے قتل کرنا چاہتا تھا کہ پکڑا نہ جائے۔ چونکہ اس کی فطرت میں جرم کا رجحان کبھی پیدا ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ قتل جیسا بھیانک جرم کس طرح کرے گا۔ سوچ سوچ کر اس نے قتل کا ارادہ ذہن سے نکال دیا۔ اشرف نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ اسے کہتے تھے کہ وہ شادی کر لے۔ اس کی اندھی ماں اسے کہا کرتی تھی کہ وہ اس روز کے لیے زندہ ہے جس روز اشرف دلہا بنے گا۔ اشرف جلدی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ سیٹھ سے کچھ قرض لے لے، لیکن وہ اس لیے چپ رہا کہ سیٹھ قرض نہیں دے گا۔ وہ تو تنخواہ میں سے 10-15 روپے پیشگی نہیں دیا کرتا تھا۔ اشرف نے یہ ترکیب بھی سوچی کہ سیٹھ امرتسر بینک سے روپیہ نکلوانے جاتا ہے۔ کسی روز اشرف یوں کرے گا کہ واپس آتے کسی ویران جگہ کار روک لے گا اور انجن دیکھ کر سیٹھ سے کہے گا کہ کار کو دھکا لگانا پڑے گا اور باہر نکل کر دھکا لگائے۔ سیٹھ باہر نکلے گا تو اشرف کار سٹارٹ کر کے بھاگ نکلے گا۔ رقم تو کار میں ہی ہوگی۔ وہ بمبئی چلا جائے گا اور کچھ عرصے بعد ماں باپ کو بھی وہیں بلا لے گا، پھر شادی کر لے گا۔ اتنے میں اس خانہ بدوش لڑکی کو سیٹھ نے اسی کے ہاتھوں اغوا کروایا۔ اشرف نے اپنے روزگار کی خاطر سیٹھ کے اس جرم میں شرکت کی، لیکن اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ لڑکی کے ساتھ شریفانہ سلوک کیا اور اس کے ساتھ ہمدردی کی۔ لڑکی کا رد عمل میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ وہ اس کی گرویدہ ہو گئی اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ انہی دنوں سیٹھ اشرف کو امرتسر لے گیا۔ اشرف نے دیکھا کہ سیٹھ نے 10,000 روپیہ نکلوایا ہے
اشرف رات اپنے ماں باپ کے پاس ٹھہرا۔ ماں باپ نے اسے اور زیادہ جذباتی ہو کر کہا کہ وہ اپنی شادی کا بندوبست کرے۔ اس نے وہی مجبوری بتائی کہ پیسے نہیں ہیں۔ دوسرے دن وہ سیٹھ کو کار میں بٹھا کر واپس ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ سیٹھ کے بیگ میں 10,000 روپیہ ہے۔ راستے میں جنڈیالہ گرو سے 3-3.5 میل دور سڑک پر بھوسے سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی آ گئی۔ اشرف نے کار گزارنے کے لیے کار دائیں ہاتھ کی اور اچانک پیپل کے درخت کا ایک ٹہن کار کی ونڈ سکرین سے ٹکرا گیا۔ رفتار تیز تھی، ونڈ سکرین ایسی ٹوٹی کہ اس کے ٹکڑے گولیوں کی طرح کار کے اندر آئے۔ اشرف محفوظ رہا۔ اس نے کار روکی، پیچھے دیکھا، سیٹھ کی گردن میں ایک ٹکڑا لگا تھا اور اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اشرف نے حادثے سے پہلے دیکھا تھا کہ سیٹھ سر پیچھے کیے سو رہا تھا، اس کی شہ رگ سامنے تھی۔ اشرف پر اچانک وہ ایک لمحے کا پاگل پن طاری ہو گیا جس میں اچھا بھلا انسان قاتل بن جاتا ہے یا خودکشی کر لیتا ہے۔ اس نے شیشے کا وہی 6-7 انچ لمبا ٹکڑا اٹھا لیا اور سیٹھ کی شہ رگ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں چلایا۔ سیٹھ ذبح ہو گیا۔ اشرف کا ارادہ اب یہ تھا کہ سیٹھ کی لاش نہر میں پھینک دے گا، کرتارپور جائے گا اور لڑکی کو ساتھ لے کر بمبئی چلا جائے گا، مگر ٹہن نے ونڈ سکرین توڑ کر ایسا دھماکہ کیا تھا کہ کھیتوں میں کام کرتے لوگ دوڑے آئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اشرف بھاگ نہ سکا۔ اتنے میں ایک لاری آ رکی، اس میں سے سواریاں اتر آئیں۔ اشرف نے سب کو بتایا کہ شیشے کا ٹکڑا شہ رگ پر لگنے سے سیٹھ مر گیا ہے۔ لاری کے ڈرائیور نے اسے کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے تاکہ پولیس دیکھ لے کہ سیٹھ حادثے میں مرا ہے، ورنہ سیٹھ کے گھر والے اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ ڈرائیور جنڈیالہ گرو کی طرف جا رہا تھا۔ فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ اس کی اطلاع پر ASI نہال سنگھ پہنچ گیا۔ اس نے جب سیٹھ کا بیگ دیکھا اور اس میں رقم دیکھی تو اس نے اشرف کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دیں اور دیہاتیوں کو اس نے وہاں سے بھگا دیا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی آئے تھے وہ وہیں موجود رہے۔ اشرف نے سنایا کہ اسے ڈر یہ تھا کہ پولیس کو پتہ چل جائے گا کہ سیٹھ کو اس نے قتل کیا ہے۔ نہال سنگھ نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ اسے تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے اور اپنے مالک کی جان ضائع کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے گا اور اسے کئی برسوں کی سزائے قید ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اشرف گھبرا گیا۔ اس نے نہال سنگھ کو بتایا کہ سیٹھ اس کی لاپرواہی سے نہیں مرا۔ اس نے نہال سنگھ کی منت سماجت بھی شروع کی۔ نہال سنگھ نے یہ سودا کیا کہ سیٹھ کا بیگ بمائے رقم رکھ لیا اور اشرف سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے اور رقم کے متعلق کسی کے ساتھ ذکر نہ کرے۔ نہال سنگھ نے لاش اتروا لی اور اشرف کو چھٹی دے دی۔ اشرف کرتارپور کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے نہر کے کنارے گاڑی روکی، اپنے کپڑوں سے خون صاف کیا، گاڑی کی پچھلی سیٹ اور فرش بھی دھو ڈالا۔ اسے نہال سنگھ کی یقین دہانی کے باوجود ڈر تھا کہ قتل کا انکشاف ہو جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ وہ کرتارپور سیٹھ کے باغ والے مکان میں گیا، لڑکی کو کسی طرف سے نکالا اور کار میں بٹھا کر لے گیا۔ مالی کو بھی اس نے پتہ نہ چلنے دیا۔ وہ سیٹھ کے لدھیانہ والے دوست کو جانتا تھا۔ وہ کار لدھیانہ لے گیا اور اس آدمی کے ہاتھ بیچ کر وہیں سے بمبئی چلا گیا، جہاں اسے ایک پارسی کے ہاں نوکری مل گئی۔ لڑکی کے ساتھ اس نے باقاعدہ نکاح پڑھوا لیا۔ لڑکی نے جس انداز سے بیان دیا اس میں احتجاج اور قہر تھا۔ اس نے بھی جھوٹ نہ بولا، اشرف کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، میں نے اشرف سے کہا تھا کہ سیٹھ کو نہر میں ڈبونا ہے اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش کے ٹکڑے کروں گی۔ جنڈیالہ گرو پہنچ کر میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ASI کے خلاف رپورٹ بھیج کر اسے معطل کروا دیا۔ اشرف کا اقبالی بیان لکھا، لیکن اسے جب دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے پاس بیان قلم بند کروانے کے لیے لے گیا تو اس نے بیان دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس نے پولیس کو کوئی اقبالی بیان نہیں دیا۔ انکار اس کا حق تھا جو اس نے استعمال کیا۔ مجسٹریٹ نے اسے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا۔ لڑکی کو شہر کے ایک معزز شخص کی ذمہ داری میں دے دیا گیا۔ میں نے اشرف کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ مجسٹریٹ نے کیس سماعت کے بعد سیشن کورٹ میں بھیج دیا اور سیشن کورٹ نے اسے بری کر دیا۔ وہ آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا۔ ASI نہال سنگھ کے خلاف تحقیقات ہوئی، لیکن اس نے 10,000 روپیوں میں سے حصہ دے دیا ہوگا۔ اس کے خلاف جرم ثابت نہ ہو سکا اور اسے بحال کر دیا گیا۔